बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं। जिले शाह का कत्ल, आर्मी चीफ का बड़ा ऐलान और उसके साथ साथ आमिर मीर और सलीम साफी की बेशर्मी, बेहयाई, डटाई, जिसके ऊपर जितनी बात की जाए, जितनी इसकी मजम्मत की जाए, जिसकी इसके ऊपर लान तान की जाए, वो कम है। जिले शाह का कत्ल होता है, उसके बाद की जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं कि गरीब कारकुन, एक मलंग कारकुन, जिस तरह से पुलिस उसको मारते हुए लेकर जा रही है। एक तो वो ऑलरेडी जख्मी है। आप देखें कि इन मुआवजों की, ये पढ़े लिखे मुआफिज जिन्होंने इस मुल्क की रखवाली करनी है, जिन्होंने आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वही मुआफिज वर्दी में मलबूस ये दहशतगर्द जिस तरह से उस जिले शाह को मारते हुए आ रहे थे, जिस तरह से उनको जो है अपना कोनिया मार रहे थे, जिस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, वो तो आपने वीडियो देख ली। मगर उसके बाद जिस तरह से उनका पुलिस की हिरासत में कत्ल होता है, ये एक सवालिया निशान है। और इसके बाद हर आम शहरी, हर एक आम पाकिस्तानी ये सवाल उठा रहा है कि ये कैसे मुआफिज हैं जो अपने ही शहरी की जान ले लेते हैं। यानी कि एक शहरी जख्मी है फिर भी उसको वो मार रहे हैं। फिर यानी कि उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहा था, वो पाकिस्तान के लिए बाहर निकला था, वो कई दिनों से इमरान खान साहब की रखवाली कर रहा था, उनकी जान की हिफाजत कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि इस वक्त सिर्फ वाहिद उम्मीद इमरान खान साहब है। बाकी सब लुटेरे, चोर, डाकू इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं। इस मुल्क के जो है अपना एक तरह से नाम नेहाद अपना जो है वो बने हुक्मरान बने हुए, मगर इस वक्त पूरी कौम की जो उम्मीदें हैं वो इमरान खान साहब से वाबस्ता हैं। तो जिले शाह भी जो है अपनी आंखों में एक बड़े ख्वाब सजाए हुए वो जमान पार के बाहर मौजूद थे। कई दिनों से वो इमरान खान साहब के साथ जो है अपना इजहार यकजहती कर रहे थे, उनसे अपनी मोहब्बत का वालाना इजहार कर रहे थे। एक तरफ तो उनका कत्ल हो जाता है, मगर उसके बाद आप देखें कि वो शख्सियात जो बुग़्ज़ इमरान में इतने अंधे हो चुके हैं, इतने बेशरम हो चुके हैं, इतने बेहया हो चुके हैं, सलीम साफी एंड कंपनी। सलीम साफी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब जिले शाह के घर क्यों नहीं गए। वो बेशरम आदमी, चलो वो घर नहीं गया, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, उसके ऊपर तनकीद हो सकती है, मगर आप देखें कि इमरान खान साहब के ऊपर एक तरह से थ्रेट है कि अगर वो बाहर निकले तो उनका कत्ल हो जाएगा। आपकी रियासत उनको हिफाजत करने को तैयार नहीं आए। रोज जमान पार्क के बाहर जो एक तरह से जो है जिस तरह का तमाशा लगाते हैं, जिस तरह से रास्ते बंद कर देते हैं, जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, उसके बाद इमरान खान साहब घर से बाहर कैसे निकले। और दूसरी बात यह है कि आप जिले शाह के कत्ल के ऊपर आप इन हुक्मरानों का मुहासबा करते। आप तो साफी हैं, आप तो हक सच की बात करते। आप एक कत्ल के ऊपर अपना हुक्मरानों का एहतसाब करते, आप बात करते, आप सवाल उठाते। मगर आप क्या सवाल उठा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब उनके जनाजे में क्यों नहीं जा रहे, और उनके घर क्यों नहीं जा रहे, उनके वालिद को क्यों जमान पार्क बुला लिया है। वो बेशरम आदमी, कुछ शर्म कर ले, अब तो कुछ शर्म कर ले। एक इंसान शहीद हो गया, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और ये वो सलीम साफी है जो हमें कुरान हदीस का दर्स देते हैं, मगर बेशरम आदमी खुद जो है इसके ऊपर अमल नहीं करता। दूसरी तरफ आप आमिर मीर को देख लें। ये आमिर मीर वो है जिसको एक इदारे से करप्शन की बुनियाद के ऊपर, 2 नंबरी की बुनियाद के ऊपर निकाला गया था। अब जनाब वो जो है निगरान बन गया है, वो अब न्यूट्रल बन गया है। अब उनको वजीर लगा दिया इस मुंशी बेशरम ने। और वो आप देखें कि काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में जिस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद कर रहे थे, जिस तरह से इमरान खान साहब को निशाना बना रहे थे, उससे तो कहीं भी नहीं लगता था कि ये बेशरम आदमी न्यूट्रल है। ये बेशरम आदमी, ये बेहया आदमी जो है अपना एक करप्शन में मुलव्वस आदमी, ये करप्ट आदमी, कहीं से लग रहा था कि ये न्यूट्रल होगा। निगरान हुकूमत का किरदार होता है इलेक्शन करवाना, कि वो इलेक्शन करवाए, साफ शफाफ इलेक्शन करवाना उनकी जिम्मेदारी होती है। उनकी जिम्मेदारी ये नहीं होती कि वो जो है किसी जमात के जो है उसके खिलाफ हो जाए। एक मकबूल लीडर है इमरान खान साहब, उनके जो है आप दुश्मन बन जाए। हरगिज ऐसा नहीं होता। निगरान हुकूमत में ऐसे लोगों को लगाया जाता है जो न्यूट्रल हो, जिनका किसी भी जमात से ताल्लुक ना हो। मगर
یہ بندہ جس طرح سے وہاں پر ترجمانی کر رہا تھا، اس نے تو مریم اورنگزیب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس نے عطا تارڑ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس نے تو جو ہے خواجہ آصف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایسا بے شرم آدمی ہے، حامد میر کا بھائی ہے، اور حامد میر جناب انسانی حقوق کا چیمپئن ہے۔ جب بھی انسانی حقوق کی بات ہو تو یہ آگے آگے ہوگا، مگر ضلع شاہ کا قتل، اس کے اوپر کوئی یہ سامنے نہیں آ رہے۔ وہ جی فار گریدہ فاروقی صاحبہ جو ہر چھوٹے مسئلے کو اوپر بات کرتی ہیں، عمران خان صاحب اگر کسی کو کچھ کہہ دے تو اس کے اوپر جناب یہ سامنے آ جاتی ہیں، انسانی حقوق کی چیمپئن نام نہاد، مگر اس قتل کے اوپر وہ بھی خاموش ہیں، اور وہ بھی عمران خان صاحب کو سوال کر رہی ہیں کہ جی وہ جنازے میں کیوں نہیں شریک ہو رہے؟ او بھائی سیکیورٹی دو نا، اس کی سیکیورٹی ضروری ہے۔ یہ ان کے گھر والے اعتراض نہیں اٹھا رہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ ان کے کوئی مامے لگتے ہیں، آپ ان کی کوئی پھپھو لگتی ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں؟ اور دوسری طرف سلیم صافی کا کردار ہمیشہ مشکوک رہا ہے، ہمیشہ گھناؤنا رہا ہے، ہمیشہ جو ہے اپنا یہ بے شرم آدمی اسی طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے، اور آپ کو کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور یہ پتہ نہیں کیسا صحافی ہے، کیسا جو ہے اپنا یہ آدمی ہے، اس کے اوپر تو بات کیا کریں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ عامر میر کو دیکھ لیں، عامر میر تو ایک کرپٹ آدمی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے ایک ادارے کو برباد کیا، جس طرح سے انہوں نے ایک ادارے کو اپنا نوچا، یہ تو آپ کے سامنے اس حوالے سے عمران ریاض خان صاحب بھی جو ہے ٹویٹس کر چکے ہیں، اس حوالے سے کچھ چیزیں وہ بھی منظر عام پہ لا چکے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ وہ جو منشی ہے، وہ جو الیکشن کمشنر ہے، جو چیف الیکشن کمشنر، اب اس کو بھی شرم آ جانی چاہیے۔ اب ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ یہ کیسا جو ہے نگران وزیر ہے، جو عمران خان صاحب یعنی بغض عمران میں اتنا گرا ہوا ہے، اتنا یہ جلا ہوا ہے، اتنا یہ بھنا ہوا ہے کہ جی ایک قتل ہو جاتا ہے اور ویڈیو دکھائی دے رہی ہے کہ ان کو کون مار رہا ہے، ان کو کون تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، سب کچھ منظر عام کے اوپر ہے، سب کچھ پتا چل رہا ہے، مگر اس کے بعد بھی یہ بے شرم آدمی، یہ بے حیا آدمی پھر بھی جو ہے اپنا عمران خان صاحب کو نشانہ بنا رہا ہے، مگر اس قتل پہ نہیں آ رہا۔ قوم کو یہ نہیں بتا رہا کہ یہ قتل کیوں ہوا، بلکہ اس کے حق میں بیانات دیے جا رہا ہے، اس کے اب جو ہے اپنا ایک طرح سے تحفظ کر رہا ہے، پولیس کو تحفظ دے رہا ہے، اس قتل کو تحفظ دے رہا ہے کہ یہ قتل ٹھیک ہوا ہے۔ ہم نے 144 نافذ کی تھی، عمران خان صاحب جس طرح سے بیان بازی کرتے ہیں، جس طرح سے یہ وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے یہ محترم، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ان کا بھی محاسبہ ہوگا، ان کا بھی احتساب ہوگا۔ مگر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب فیصل آباد میں، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر ہم آ جائیں ماڈل ٹاؤن میں جو قتل عام ہوا، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنی پوری سیاست چمکائی، پوری سیاست اسی کے اوپر کی، اقتدار میں آئے تو 3.5 سال تک اس قتل کے اوپر بات نہیں کی، ایک طرح سے خاموش رہے، ایک طرح سے مجرم رہے، اور اگر اس قتل کا انصاف ہو جاتا تو آج یہ نہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد آ جائیں، چلیں تو ماڈل ٹاؤن کا جو قتل عام ہوا تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ورکر تھے، اور ایک طرح سے ان کے ساتھ عمران خان صاحب کا تعلق نہیں تھا۔ عمران صاحب بجا ہو سکتے ہیں کہ جی قادری صاحب جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوئے، چلے ہم مان لیتے ہیں، مگر اس کے بعد ثانیہ ساہیوال ہو جاتا ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی ہے، پھر جو ان کا مکروہ چہرہ نظر آتا ہے ان کی حکومت کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد 25 مئی آتا ہے، 25 مئی کو جس طرح سے ایک طرح سے قیامت برپا ہوتی ہے، وہی افسر پھر جناب ان کو حکومت ملتی ہے، وہی افسر لگ جاتے ہیں، وہی جو ہے شاہی جو ہے اپنا تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی، کسی کو بھی جو ہے اپنا اس طرح سے سزائیں نہیں ملتی، کسی کو بھی جو ہے اپنا کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، تو پھر ہم گلہ کس سے کریں؟ فیصل آباد میں ان کے کارکن شہید ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر جناب یہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور اس کے اوپر جو معاملہ ہوتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ قادری صاحب تو آج تک ڈٹے ہوئے ہیں، آج تک کھڑے ہوئے ہیں، آج تک جو ہے اپنے کم از کم ان کے ورکر بکے نہیں ہیں، ان کے ورکر جھکے نہیں ہیں، مگر دوسری طرف آپ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، اور ابھی بھی بعید نہیں ہے کہ اگر ان کو حکومت مل گئی تو یہ بھلا دیں گے، یہ ضلع شاہ کا قتل رائے گاں چلا جائے گا، کوئی جو اس میں ڈی ایس پی ملوث ہے جو سامنے دکھائی دے رہا ہے،
اور جو CCPO ہے اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یہ ابھی بھی ہمیں یقین ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل ہوا ہے اور ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، تو ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں گے، ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے اور ہم جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف بات کرتے رہیں گے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اگر آج ہم بات کرتے ہیں ان کے اوپر، ان کی وردی کے اوپر، جو وردی میں جو چھپے ہوئے یہ چہرے ہیں، یہ گھناؤنے چہرے ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، اگر ہم ان کے اوپر کھل کے بات کریں تو ہم غدار کہلائیں گے اور ہمیں کل پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کہاں لے کر جایا جائے، کل ہمارا کیا حال ہو۔ تو یہ بھی بات ہے کہ آج جو بھی حق سچ کی بات کرے گا، آج جو بھی جو ہے اپنا ان جو ظلم کے خلاف بات کرے گا وہ غدار کہلائے گا، وہ باغی کہلائے گا، وہ دہشت گرد کہلائے گا۔ مگر یہ جو ریاست ہے، یہ ریاست جو ہے اب اس طرح کے ظالمانہ، اس طرح کے وحشانہ جو ہے اپنا جو کردار ادا کر رہی ہے، جس طرح سے ظالم مزہ یہ ڈھا رہی ہے، اس کے اوپر بات تو کرنی ہوگی، کسی کو تو بات کرنی ہوگی، کسی کو تو انصاف کی بات کرنی ہوگی۔ عمران خان صاحب تو انشاءاللہ جب ان کو اقتدار ملے گا تو وہ تو ہمیں اتنا یقین ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں گے، اور وہ اگر ان کا 3 سال کا اقتدار ہوا، 5 سال کا اقتدار ہوا، تو وہ بالکل بھی نہیں بات کریں گے۔ اور کیونکہ ان کو اقتدار چاہیے، وہ اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی جنگ اقتدار ہے، ان کی جنگ جو ہے اپنا نظام نہیں ہے۔ تو یہ اتنی سی بات ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ عامر میر کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے، سلیم صافی اینڈ کمپنی کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی یہ جو بغیر دلے ہیں، یہ جو وظیفہ خور صحافی ہیں، ان کا بھی انصاف ہونا چاہیے، ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح کی ڈٹائی، بے شرمی، بے حیائی دکھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔